بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا عطا کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم بما عملو کا معنی بیان کر رہے تھے۔ بما کا معنی بیان کر دیا تھا، بے یعنی بدلے میں، ما یعنی جو، اور عملو ہم نے اس کا معنی بیان کیا تھا کہ عمل کیا۔ عملو بھی جمع ہے، فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ اگر ہم کہیں عملا، من عملا صالحا، جس نے اچھا کام انجام دیا۔ عملا یعنی ایک فرد نے عمل کیا، اور عملو یعنی زیادہ افراد نے، جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے عمل کیا۔ ما عملو جو انہوں نے عمل کیا، بما عملو جو انہوں نے عمل کیا اس کے بدلے میں، لیجزیہ تاکہ اللہ انہیں جزا دے۔ لفظ عملو کے دقیق معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس کے بنیادی حروف یا حروف اصلی جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہیں عین، میم اور لام۔ عمل یا العمل، اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور لفظ کو بھی ہم لے آتے ہیں، اور وہ ہے فعل، فے، عین اور لام۔ عام طور پر ہم فعل کہیں یا عمل کہیں، ہماری مراد ایک ہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلان شخص نے یہ عمل انجام دیا ہے، اور یا ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص نے یہ فعل انجام دیا ہے۔ برا فعل کیا ہے، اچھا فعل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے۔ عمل اور فعل یہ دونوں لفظ در حقیقت دراصل عربی زبان کے لفظ ہیں، فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہم اردو زبان میں بھی ان کو استعمال کرتے ہیں۔ عمل اور فعل کے معنی میں کچھ فرق ہے، توجہ کریں گے۔ ہر عمل فعل ہوتا ہے، یعنی جو بھی عمل ہو اس کو فعل کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر فعل کو عمل نہیں کہا جا سکتا۔ ہر عمل فعل ہوتا ہے لیکن ہر فعل عمل نہیں ہوتا۔ کس طرح؟ عمل اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی شخص سے ارادتاً یعنی ارادے سے صادر ہو، اپنے ارادے سے کوئی کرے، جبکہ فعل ممکن ہے بغیر ارادے کے ہو گیا ہو۔ مثلا عربی زبان میں کہتے ہیں علما، یا بہتر مثال دیتا ہوں، ذہبا وہ چلا گیا۔ اب جو چل کے گیا ہے، یہ چل کے جانا عمل ہے، فعل تو ہے ہی ہے لیکن عمل ہے۔ کیوں؟ اپنے ارادے سے چل کے جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں ماتا وہ مر گیا، ماتا عربی زبان میں فعل ہے موت کے لیے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص مر گیا۔ تو کون ارادے سے مرتا ہے؟ ٹھیک ہے، موت فعل ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ عام جو اس کے معنی ہے اس میں موت فعل ہے لیکن ذہبا وہ گیا کیا ہے؟ عمل ہے۔ اب توجہ فرمائیں، عمل ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی جاندار سے ارادتاً یعنی اپنے ارادے سے صادر ہو، یعنی انجام پائے، اور یہ فعل کے مقابلے میں یہ خاص ہے۔ یعنی یہ فعل ہوتے ہیں، عمل بھی فعل ہوتے ہیں لیکن اس کا دائرہ کم ہے۔ ہر فعل عمل نہیں ہوتا، ہر عمل فعل ہوتا ہے۔ فعل کا لفظ بعض اوقات انسان کے علاوہ جو دیگر حیوانات ہیں ان سے منسوب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مثلا ان کے بہت سارے جو کام ہوتے ہیں وہ فطرتاً ان سے صادر ہوتے ہیں، یعنی کوئی وہ ارادہ نہیں کرتے۔ البتہ بعض دفعہ حیوانات
بھی ایک قسم کا ارادہ ان میں پایا جاتا ہے، جیسے ایک درندہ مثلاً اپنے شکار کے لیے دوسرے پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ارادے کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ بس فرق یہ یاد رکھیں عمل اور فعل میں کہ عمل وہ ہے کہ جو انسان کے ارادے سے صادر ہو، کسی جاندار کے ارادے سے صادر ہو، ارادے کے نتیجے میں واقع ہو، اور فعل عام ہے جو بغیر ارادے کے بھی ہو جائے اس کو بھی فعل کہا جاتا ہے۔ بما عملو، پس اب توجہ کریں معنی دقیق ہو گیا، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو، کس کی جزا دے؟ بما عملوا، ان چیزوں کے بدلے میں جو انہوں نے، ان کاموں کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ پس جزا کس کی ہے؟ جو کام انسان نیت سے اور ارادے سے کرتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے نا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، کوشش کی ہے۔ قرآن کا قاعدہ یہ ہے۔ اسی طرح قرآن کیا فرماتا ہے؟ انما تجزون، یہ تجزون وہی جزا والا ہے، تمہیں جزا دی جائے گی، انما صرف اور صرف کس کی؟ بما کنتم تعملون، یہ بما یہی بما عملوا والا ہے، بما اس کے بدلے میں کہ جو تم کنتم کیا کرتے تھے، تعملون عمل، جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو تم نے اپنے ارادے سے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے فرما برداری کے اطاعت کے کام انجام دیے تھے، تمہیں صرف ان کی جزا ملے گی، یعنی تمہیں صرف تمہارے عمل کی جزا ملے گی۔ اور یہ قول اور عمل کا مسئلہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، بالخصوص قرآن مجید کی آیات سے۔ وہ قول یعنی جو ہم زبان سے کہتے ہیں، وہ قول جس کی تصدیق ہمارا عمل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ کوئی چھوٹا موٹا برا کام نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ سورۃ الصف جو سورہ جمعہ سے پہلے ہے، 28ویں پارے میں، اس کی دوسری آیت ہے معروف، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہاں پہ فعل کا لفظ، تفعلون فعل سے ہے کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو اپنی زبانوں سے کہ جو فعل میں انجام نہیں دیتے، کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتن، بہت بڑا ہے مقت کے اعتبار سے، مقت یعنی بہت ہی قبیح، بہت ہی بری چیز، اتنی بری چیز کہ جس کا نام نہ لیا جا سکے، اس کے لیے عرب کون سا لفظ استعمال کرتے تھے؟ مقت کا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کبرا، یعنی مقت کے اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا مقت ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہتے جاؤ اپنی زبان سے ہم مسلمان ہیں، کہتے جاؤ زبان سے ہم تو حضرت علی کے ماننے والے ہیں، لیکن تمہارا عمل تمہارے قول کی تصدیق نہ کرے، تمہارا عمل کچھ اور اشارہ کرتا ہو۔ بس قرآن کی لغت میں، قرآن کی زبان میں، قرآن کے ہاں انسان کا وہ قول کہ جو عمل جس کی تصدیق نہ کرے، اس کا عمل جس کی تصدیق نہ کرے، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔